ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اپنے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم بات کریں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آنے والے دنوں میں ہونے والا تصادم، حکومتی رویہ اور اپوزیشن کا ڈٹ جانا۔ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اپنی والدہ محترمہ میاں شہباز شریف کی والدہ محترمہ اور حمزہ شہباز کی دادی محترمہ کی وفات پر 5 دن کے لیے پیرول پر رہائی تو ملی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ دن بہت کم تھے۔ بہرحال بیگم شمیم اختر کو میاں شریف کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس واقعے کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جس روز میت پاکستان آ رہی تھی شمیم اختر کی، اس روز مری میں بیگم کلثوم نواز کے رہائش گاہ پر حکومت کے اہلکار تلاشی لینے کے بہانے داخل ہونا چاہتے تھے۔ میاں نواز شریف نے اپنی والدہ کو ریجنٹ مسجد ہے لندن میں، وہاں جنازہ پڑھنے کے بعد الوداع کہہ دیا۔ یہ دردناک منظر تھا کہ میاں نواز شریف توجہ اپنی والدہ کی تدفین میں پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔ دوسری طرف ایک ہفتے سے میاں شہباز شریف اور حمزہ دونوں جیل میں تھے۔ اس خاندان پر بھاری وقت آیا ہے، لیکن اس خاندان نے ہمیشہ جرأت اور استقامت سے حالات کا مقابلہ کیا، اب بھی وہ کر رہے ہیں۔ بہت کم خاندانوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ کبھی میاں نواز شریف اپنی اہلیہ سے بہت دور ہونے کی وجہ سے آخری وقت اس کے ساتھ وہاں نہیں گزار سکے، وہ اسپتال میں دم توڑ گئی۔ میاں شریف کا انتقال ہوا، نہ تو میاں نواز شریف آ سکے اور نہ ہی میاں شہباز شریف۔ اب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہیں جن کی باعث میاں نواز شریف پاکستان نہیں آ سکے۔ اس دوران دیکھا جائے تو حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ حکومت نے ایک طرف اعلان کیا ہے کہ وہ پکڑ دکڑ نہیں کریں گے اور جلسوں کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ حکومت پنجاب نے ملتان میں جلسے کی اجازت نہ دے کر ماحول میں کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ اب وہاں پر یہ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپوزیشن اتنی طاقت میں ہے، اس کے دروازے جلسہ گاہ کے بند کر دیے گئے، تو اپوزیشن جماعتوں نے بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے تالے توڑ کر اس جلسہ گاہ پر قبضہ کر لیا۔ ایک تصادم کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے حکومت دانستہ تصادم کی راہ پر چل پڑی ہے، تاکہ اس سے قبل کہ جو جنوری میں سیلاب اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگا، پکڑ دکڑ کر کے تمام پارٹی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا جائے تو شاید تحریک ختم ہو جائے، لیکن مجھے ایسا نظر نہیں آتا۔ ماضی میں بھی اس طرح کے حربے اختیار کیے جاتے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنے دور میں بڑی پکڑ دکڑ کی، لیکن بالآخر
ان کی حکومت غیر جمہوری طریقے سے ختم ہوگی، معاشرہ لگ گیا۔ اس لیے اب اگرچہ وزیر اعظم عمران خان صبح شام ایک ہی گیت گاتے ہیں کہ فوج اور حکومت ایک ہی پیج پر ہے، لیکن جب حالات بہت خراب ہو جائیں تو پھر فوج کبھی ساتھ نہیں کھڑی ہوتی اور فوج سہارا نہیں دیا کرتی۔ اس لیے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ فوج اپنے آپ کو اس سیاست سے آلودہ نہیں کرے گی، لہذا یہ جو تصادم کا ماحول ہے اس سے مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اس کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ بالآخر اس تصادم کے نتیجے میں حکومت کو جانا پڑے گا، لیکن حکومت جاتے جاتے کہیں جمہوریت کی بساط سے لپیٹتی جائے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں عقل مندی کا یہ تقاضا ہے کہ عمران خان بھی فضا میں اڑنے کے بجائے زمین پر قدم رکھیں اور اپوزیشن کو بھی اپنے برابر سمجھیں۔ جو سیاستدان اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ کرتا ہے اور اس کی عزت اور توقیر کرتا ہے تو اس کے لیے مسائل بھی کم ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ سمجھا جائے پاکستان کی ساری اپوزیشن چور ڈاکو ہے، ان کے ساتھ ان کو ہاتھی بھی ملائیں گے، تو وزیر اعظم کی یہ غلطی ہے۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے کم از کم اپوزیشن کے ساتھ اپنا رویہ بہتر بنائیں، پکڑ دکڑ چھوڑیں۔ نیب کے ذریعے جب لوگوں کے بازو پہلے مروڑے جاتے تھے، اب اینٹی کرپشن حرکت میں آ گیا پنجاب میں، جگہ جگہ 20 30 سال پرانے مقدمات، میاں جاوید لطیف کی 80 سالہ والدہ کے خلاف مقدمہ، چودھری تنویر حسین اور شاہد خاقان عباسی، اسی طرح احسن اقبال، اسی طرح دوسرے لوگ، رانا مشہود، رانا ثناء اللہ الغرض، پاکستان مسلم لیگ نون کی تو پوری قیادت کے خلاف مقدمات کی بھرمار کر رہی ہے۔ یہ مقدمات کی بھرمار سے کبھی تحریکیں نہیں دبا کرتی۔ عمران خان ایک کرکٹر تو ضرور ہے، لیکن سیاست اس طرح نہیں سیکھی، کبھی جیل نہیں گئے، جیل کی ہوا نہیں کھائی اور نہ ہی جیل کے مصائب دیکھے ہیں۔ اس لیے آج اگر اپوزیشن جماعتوں پر بھاری وقت ہے تو کل ان پر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تصادم سے جمہوریت کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ جمہوریت کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو اس کا اپنا کردار ادا کرنے دیں، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ سیاسی ڈائلاگ کریں، جس پر ہم بار بار یہ بات کہتے آ رہے ہیں۔ نہیں تو پھر تیاری پکڑیں، جنوری کا مہینہ آنے والا ہے، آپ کے لیے بھی بگل بچ جائے گا اس وقت۔ پھر جب بگل بچ گیا اور پھر یہ جو حالت جنگ ہے، آپ نے بھی اگر اپوزیشن کے خلاف اعلان جنگ کا رکھا ہے تو مولانا فضل الرحمان نے بھی اعلان کر رکھا ہے، میاں نواز شریف نے بھی اعلان کر رکھا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کر رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس جنگ میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ شکریہ۔